اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام 24/7 میں آپ کا میزبان سید میثم رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا، تمام عزاخانے سج چکے، ہر گھر میں فرش عزا بچھ چکا۔ ہم نے بھی اپنے پروگرام کا آغاز کرا ماہ محرم میں، اور اس دفعہ ہم نے جس عنوان کا انتخاب کرا ہے اس کا نام ہے کربلا اور ہیومن ویلیوز۔ انشاءاللہ اگلے 10 دن تک ہم اس موضوع پہ بحث کریں گے اور اپنے مہمان سے اس موضوع کے حوالے سے بات بھی کریں گے۔ انسان کی قدر کیا ہے، انسان کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو انسان بنایا، لیکن انسان نے اپنے آپ کو کیا بنایا؟ اور کربلا میں انسان کی کیا اہمیت تھی، یا ہمارے تمام ائمہ طاہرین کے نگاہ میں انسان کی کیا اہمیت ہے؟ انہی سارے سوالات کے جواب لینے کے لیے ہم نے اپنے مہمان اور آپ سب کے بہت پسندیدہ آغا سید زیغم علی رضوی صاحب کو مدعو کیا ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آغا کے کہ اتنے مصروف ترین اوقات میں، جبکہ عشرہ اولیٰ کی مجالس چل رہی ہیں، آپ کے عشرے بھی چل رہے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آغا؟ اللہ کا شکر ہے آغا آپ کا بہت شکریہ، میں تمام ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے مصروف ترین شیڈول میں سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آغا جیسے ہم نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا اور آپ کو بھی بتایا کہ ہمارے جو پروگرام کا عنوان ہے کربلا اور ہیومن ویلیوز، یعنی انسان کی قدر، انسان کی اہمیت۔ اسی حوالے سے آپ ہمیں بتائیے کہ انسان کی قدر کیا ہے، انسان کی کیا اہمیت ہے، یا اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اللہ نے تو تمام مخلوقات بنائی، وہ تو خالق ہے سب کا، لیکن انسان کی کیا قدر ہے اس کی نگاہ میں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے ایام اعزاء میں اس پروگرام کا انعقاد کیا اور ایک انتہائی حساس اور اہم موضوع کو متعین کیا۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے تمام مخلوقات کو اپنی قدرت سے خلق فرمایا، چاہے چرند ہوں، پرند ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جن ہوں، انسان ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان تمام مخلوقات کا خالق جو ہے وہ پروردگار عالم ہے۔ چونکہ یہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے ہونے میں خدا کی محتاج ہیں، یوں نہیں ہے کہ پروردگار نے انہیں خلق کر دیا اب ان کا اور خالق کا تعلق آپس میں ختم ہو گیا، نہیں۔ مخلوقات اپنے ہونے میں بھی خالق کی محتاج ہیں اور اپنے اس ہو جانے کے بعد رہنے میں بھی خدا کی محتاج ہیں۔ بے شک۔ تو چاہے یہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، یہ تمام کی تمام اشیاء اپنے ہونے میں خدا کی محتاج ہیں۔ تو اگر اس محتاجگی کو دیکھتے ہیں تو اس محتاجگی میں جتنا یہ درخت محتاج ہے اتنا ہی میں محتاج ہوں، اتنا ہی جو ہے وہ کوئی پرندہ محتاج ہے۔ یہ تمام کی تمام محتاجگی کے عنوان سے سبھی خدا کے محتاج ہیں، صرف وہ غنی ہے۔ انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، فقط وہو الغنی الحمید، اور خدا ہے جو کہ غنی اور حمید ہے۔ تو یقیناً اس اعتبار سے تمام مخلوقات برابر ہیں، ٹھیک۔ لیکن ہم ایک درجہ آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ محتاجگی کے عنوان سے تو تمام مخلوقات برابر ہیں، لیکن کیا واقعتاً اگر ہم کسی پتھر کو دیکھیں اور کسی شجر کو دیکھیں تو کیا یہ دونوں اپنی حیثیت میں برابر ہیں؟ نہیں، اپنی حیثیت۔ ایک جگہ ہمیں جان نظر آ رہی ہے، دوسری جگہ وہ بے جان۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شجر اور یہ حیوان، کیا یہ اپنی حیثیت میں برابر ہیں؟ نہیں۔ اس کے اندر خواہش نظر آ رہی ہے، یہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، درخت اپنی ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، بس، ٹھیک۔ اگرچہ زندہ ہے، اگرچہ حیات رکھتا ہے، لیکن جانور اس سے ایک درجہ آگے چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں مخلوقات کے درمیان میں درجہ بندی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کس وجہ سے قرار پائی؟ یقیناً کوئی ایسی اوصاف ہیں کہ جو کہ اس جانور کو اس شجر سے ممتاز کر رہی ہیں۔ تو اب جب ہم نے حیوان کو دیکھا، حیوان کی صفات کو دیکھا، حیوان کی طبعیت کو دیکھا،
اس کی ماہیت کو دیکھا. اب جب ہم انسان اور جانور کو کمپیئر کرتے ہیں تو کیا انسان اور جانور برابر ہیں؟ نہیں. یہ بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے صفات دونوں طرف ہمیں کچھ مماثلت نظر آتی ہے، یہ بھی کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، یہ بھی پیتا ہے وہ بھی پیتا ہے، یہ بھی نسل بڑھانے کی خواہش ہے ادھر بھی نسل بڑھانے کی خواہش ہے. تو یہ خواہشات نفسانی تو دونوں طرف نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کے باوجود انسان انسان. تو یہاں پر پروردگار عالم نے ایک فرق، واضح فرق رکھا، انسان کو انسان قرار دیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ تمام کے تمام انسانوں پر جب ہم نے نظر ڈالی تو تمام انسان بھی ہمیں برابر اس انداز سے نہ دکھے کہ ان میں 1,24,000 انبیاء کو خدا نے مبعوث برسالت فرمایا، ان کو افضل بنایا تمام سے. یعنی کہ انہی انسانوں کے اندر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. تو کیا یہ نبی اور ایک امتی برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں. وہ نبی ہے، یہ امتی ہے، یہ غیر معصوم ہے، وہ معصوم ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ان 1,24,000 انبیاء میں بھی کیا یہ سب کے سب برابر ہیں؟ تو آیت سامنے آ گئی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے یہ تمام رسول بھیجے ہیں اور بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو گویا یعنی فضیلتوں کے عنوان سے اگرچہ تمام کے تمام معصومین ہیں، لیکن ان میں بھی پروردگار نے درجوں کو رکھا، کچھ کو کچھ پر فضیلت دی. یہ فضیلت کیوں دی یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال جب ان کو فضیلت دی تو یہاں پر تبعیض نہیں فرمائی، یہاں تفاوت فرمایا. ٹھیک. اگر یہ دو الفاظ چونکہ تھوڑے سے مکتبی الفاظ ہیں، ایک ہوتی ہے تبعیض اور ایک ہوتا ہے تفاوت. تبعیض میں جو شے فائدہ پاتی ہے اس میں اس شے کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ دینے والے کا کردار ہوتا ہے. یعنی کہ یکساں خصوصیات کی حامل دو اشیاء ہیں، اس میں کسی ایک شے کا انتخاب کر لیا گیا، تو جس کا انتخاب کیا گیا اس میں اس کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ انتخاب کرنے والے کا ہاتھ تھا. تفاوت یہ ہے کہ صفات کی بنیاد پر، اوصاف کی بنیاد پر دو اشیاء میں سے اس شے کا انتخاب کیا گیا کہ جو صفت میں افضل تھی، بہتر تھی، جس میں لیاقت تھی. حالانکہ تھے سب اچھے، لیکن اچھوں میں ایک بہت اچھا تھا. اب وہاں جب انتخاب کیا جائے گا تو جس کا انتخاب کیا گیا ہے فائدہ پانے والی ذات جو ہے وہ خود استحقاق رکھتی ہوگی کہ اس کو چنا جائے اس انداز سے. صحیح. یہ تفاوت ہے، یعنی کہ فرق ہے. یعنی کہ اس انداز سے اگر دیکھیں تو پروردگار عالم نے اسی انداز سے ان انبیاء علیہم السلام میں یہ فضیلتوں کا بیان جو رکھا وہ اسی لیے رکھا. تو تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ برابر نہیں ہوئے. پھر ان رسولوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ 5 اولی العزم پیغمبران کی بات ہوئی جو کہ ان سے بھی افضل ہیں، اور ان 5 میں بھی بات ختم نہیں ہوئی. اس میں بھی جو خاتم المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کو تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دے دی، ان کو تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. تو یہاں یہ پروردگار عالم نے فضیلتوں کا بیان کیا. تو یہاں سے ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ محتاجگی کے عنوان سے دیکھا جائے تو تمام مخلوقات برابر ہیں، لیکن مخلوقات کے اندر موجود اوصاف اس بات کا تعین کر رہی ہیں کہ کون سی مخلوق جو ہے وہ کس قدر بافضیلت ہے. صحیح. اور جہاں یہ تمام کی تمام فضیلتیں، تمام کے تمام مرتبے جہاں ختم ہو جاتے ہیں انہی کو ہم ختمی مرتبت کہتے ہیں. یعنی جہاں پر تمام فضیلتیں اور تمام کے تمام مرتبے جس ذات گرامی پر آ کر ختم ہو جائیں وہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. صحیح. تو اس اعتبار سے ہم نے یہ بیان کیا. جواب تھوڑا سا طویل ہو گیا، لیکن اس کا جو ایسنس ہے، جو روح ہے، وہ یہ ہے کہ اوصاف کی بنیاد کے اوپر فضیلتوں کی جو اس کی اندرونی صفات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی. اگر جیسے بھی آپ نے فرمایا بعض کو بعض پر فضیلت دی، انسانوں اللہ نے تو ہر انسان کو، اگر ہم انسان کی بات کریں اگر، تو اس نے تو ہر انسان کو انسان ہی بنا کے بھیجا دنیا میں.
اس نے تو یہ تفریق نہیں کری کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, کس کی فضیلت زیادہ ہے کس کی فضیلت کم ہے. علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض بھی ایک طرح سے کرا. تو یہ انسان نے اپنے آپ کو کہیں جا کے اچھا بنا دیا, کسی نے پازیٹیو وے میں آ کے کام کرے, کسی نے غلط کام کر کے اپنے آپ کو برا بنا دیا. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اللہ نے جب مخلوقات کو خلق فرمایا تو ہر مخلوق کے لیے اس کا کمال بھی رکھا ہے کہ یہ اس مخلوق کا کمال ہے. درخت کا اپنا کمال ہے, جانور کا اپنا کمال ہے. یعنی درخت ایک کونپل کی صورت میں زمین سے نمودار ہوتا ہے, آہستہ آہستہ پودا بنتا ہے, پھر درخت کی صورت اختیار کرتا ہے, پھل دینا شروع کر دیتا ہے. یہ اس درخت کا کمال ہے. اس سے زیادہ اب کچھ نہیں ہوگا. پھل دیتا رہے گا, جب پھل نہیں بھی دے گا تو سایہ تو بہرحال دے ہی رہا تھا, وہ دیتا رہے گا. یہ اس کی فضیلت ہے, بس یہ اس کا کمال تھا, اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتا. جا ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے جانور کا بھی ایک کمال ہے کہ وہ بچہ تھا, آہستہ آہستہ بڑا ہوا, ہوتے ہوتے اب اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے اپنے بچے ہونے لگے, اس کا ایک خانوادہ بن گیا. یہ اس جانور کا کمال ہے. ٹھیک ہے. اگر تو فقط انسان کو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ بھی شروع میں بچہ تھا, آہستہ آہستہ بڑا ہوا, جوان ہوا, اب اس کے اپنا بھی ایک خانوادہ ہو گیا, تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ جو کمال ہے یہ تو جانور میں بھی کمال تھا. دونوں کمال. تو اس بنیاد پر انسان افضل نہیں ہو سکتا. انسان کیوں افضل ہوگا؟ انسان اس لیے افضل ہوگا کہ جب انسان کے کمال کا بیان کیا تو وہ اس انداز سے کیا کہ وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ہم نے نفس کو کتنا ٹھیک ٹھیک بنایا, پھر اس کے اوپر الہام کر دیا فجورہا وتقواہا. اس نفس کے لیے جو برائی ہے, فجورہا, اس کی جو برائی ہے وہ اس کو بتا دی, یہ تمہارے لیے برا ہے. وتقواہا, کہ تمہیں اس سے بچنا کیسے ہے. اگر میں ایک ایسی بات کہوں جو جوان بھی سمجھ جائیں کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر وائرس ڈیفینیشن بھی اپڈیٹ کرتے ہیں اور اینٹی وائرس بھی اپڈیٹ کرتے ہیں. دونوں کرتے ہیں. تو وائرس ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سے وائرسز ہیں جو دنیا میں بن چکے ہیں اور اس کو کمپیوٹرز کے اندر موجود فائلز کو وہ خراب کر دیں گے. تو یہ وائرس ڈیفینیشن بتاتی ہے, اور جب وہ مشخص کر لیتا ہے کہ یہ وائرس آ چکا ہے تو پھر اینٹی وائرس یہ کام کرتا ہے کہ اس کو کلین کرتا ہے. تو پروردگار عالم نے انسان کے اندر وائرس ڈیفینیشن بھی اپڈیٹ کر دی فجورہا کہہ کر, وتقواہا کہہ کر اینٹی وائرس بھی اپڈیٹ کر دیا کہ کیسے کرو گے, ایسے کرنا ہے اور یہ وائرس ہے تمہارے لیے, یہ خراب ہو جاؤ گے تم اس انداز سے. پھر اس کے بعد کہا کہ قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہوگا جو اس نفس کو سنوارے گا, سبحان اللہ, اور وہ ناکامیاب ہو جائے گا جو اس کو برائی کے گڑھوں میں دھکیل دے گا. دساہا مسدوس ہو جائے گا, یعنی کہ اس کو دبا دے گا. انسان کو بڑھنا ہے, رشد کرنا ہے, اور کیسے رشد کرنا ہے, اس جو الہام جو پروردگار نے کیا ہے اس کے اندر اس الہام کی روشنی میں اس نے اپنے کمالات کو کسب کرنا ہے, وہ کامیاب ہوگا. مولا علی علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ وہ انسان خسارے میں ہے جس کا گزرا ہوا کل اس کے آج کے برابر ہے. یہ خسارہ ہے. اگر میں آپ کو یہیں پہ رکوں گا, ایک وقفے کا وقت بچا, اسی کو ہم یہیں سے پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین, ہمارے پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہے, ہم دوبارہ اپنی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ناظرین, السلام علیکم. وقفے سے ہم دوبارہ گفتگو میں آ گئے ہیں اور ہم دوبارہ آگے طرف سکتے ہیں. جی آگا, مولا علی کا کال بیان کر رہے تھے. جی ہاں, میں عرض ہی کر رہا تھا کہ چونکہ پروردگار عالم نے کامیابی کی سند اسے دی ہے کہ جو زکاہا کی منازل طے کر رہا ہے. رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے انسان کو کامیابی کی سند نہیں ملی. یہ اور بات ہے کہ پروردگار نے تو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے, الہام بھی کر دیا ہے, لیکن کامیابی کی سند نہیں دی. سند اسے ملی ہے کہ جو زکاہا کی منزل تک پہنچ رہا ہے. اسی لیے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ
وہ شخص خسارے میں ہے کہ جس کا گزرا ہوا کل اس کے آج کے برابر ہے، اور وہ شخص فائدے میں ہے کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے، اور اس شخص کو مر جانا چاہیے کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بدتر ہے۔ اس کا مطلب کہ ہر گزرتا ہوا لمحہ اسے دساہا مسدوس کر رہا ہے، اسے مزید برائی کے گڑھوں میں دھکیل رہا ہے۔ تو انسان جس قدر اپنی ان باطنی صفات جو پروردگار عالم نے جس فطرت پر اسے پیدا کیا ہے، اگر یہ ان صفات کی طرف متوجہ رہ کر ان کو مزید سنوارے گا تو کامیاب ہوگا، لیکن یہ کام اس نے خود ہی کرنا ہے، ہاتھ پکڑ کر یہ کام نہیں کیا جائے گا۔ شہد کی مکھی کو کسی نے نہیں بتایا کہ اس نے شہد کیسے بنانا ہے، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں شہد بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہو۔ مچھلی ابھی پوری طرح سے جوان ہوئی نہیں ہوتی کہ چھوٹی سی مچھلی، اس کا بچہ جو ہے وہ پانی میں تیرنا شروع کر دیتا ہے، اس نے کہیں سے سوئمنگ کورس نہیں کیا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں اس کی کہ جس پر یہ بدرجہ اتم کمال کی حد تک جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن انسان اپنے اس کمال تک پہنچنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے۔ تم اگر چاہو تو فرشتوں سے اوپر چلے جاؤ، اور اگر تم چاہو تو جانور سے بھی بدتر ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے اندر اتنی وسعت رکھی ہے کہ جب تم بلند ہونا چاہتے ہو تو دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی، تمہاری تو کوئی حد ہی نہیں ہے، بلندی کی کوئی حد نہیں، لیکن جب تم گرتے ہو تو اتنا گرتے ہو کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر۔ صحیح۔ تو یہ انسان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ اگر بڑھتا ہے تو فرشتوں سے افضل، گرتا ہے تو جانور سے بدتر۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو جانور ہے جب پیدا ہوتا ہے تو جانور ہوتا ہے، مثلا شہد کی مکھی کی بات کر رہا تھا نا، تو مکھی جب پیدا ہوتی ہے مکھی ہوتی ہے، مرتے وقت بھی مکھی ہی ہوتی ہے، اس میں کچھ چینجز نہیں ہوتی۔ انسان پیدا تو انسان ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب مرے تو انسان ہی مرے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہوئی کہ جہاں پروردگار عالم نے اس انداز سے ایک نقشہ کھینچا کہ جب ہم وحشی درندوں کو جمع کریں گے، وَإِذٍ وُحُوشٌ حُشِّرَتْ، حشر کے میدان میں وحشی درندے جمع کیے جائیں گے، تو یہاں شیر کو نہیں بلایا جائے گا کہ تم نے کتنی بکریوں کو کھایا ہے، یہاں یہ درندہ کون ہے؟ یہ وہی درندے ہیں جو دنیا میں درندے تھے، وہ انسان ہے جو درندگی پر اتر آیا تھا، جو ہوا و ہوس کی اوپر اس قدر اس نے اس کو اپنا امام قرار دیا تھا، اپنا خدا قرار دیا تھا، یہ اس کی زندگی ہوا و ہوس میں گزر گئی اور اس کی عقل پر اس کی ہوا و ہوس غالب رہی، تو یہ انسان درندہ انسان کہلایا۔ مرنے کے بعد ہم نے تو دفناتے وقت انسان دیکھ رہے ہیں، لیکن جو برزخ میں دکھ رہا ہے وہ درندہ دکھ رہا ہوگا۔ تو یہ انسان کی وہ باطنی شکل ہے، پروردگار نے اسی لیے اس کو وہاں جو مشہور کیا ہے سورہ تکویر کی آیات کے اندر، وحشی درندوں کو مشہور کریں گے، اور وہ انسان ہی کوئی کال کرا ہے، یہ انسان تھا، یہ دفنایا، اس کے اندر انسانی صفات تھیں، لیکن اس نے ان انسانی صفات کو نگلیکٹ اور پس پش ڈال کر وہ صفات کہ جو کہ انسان نے رد کی تھیں، یعنی کہ جس کو فطرت نے رد کیا تھا، لیکن اس نے ان کو اڈاپٹ کیا، تو اس کی شکل یہ بن۔ یہ انسان کا اختیار ہے، یہی اسی اختیار کی وجہ سے تو یہ اوپر فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تمہیں جب پیدا کرا، یعنی اگر ہم اس کو بالکل کامن لینگویج میں لیں، عام زبان میں، کہ نتھنگ سے انسان سم تھنگ بنا، اور سم تھنگ کو انسان ایوری تھنگ سمجھنے لگا کہ میں سب کچھ ہوں، یعنی جو بھی کچھ ہوں وہ میں ہی ہوں۔ اللہ نے تو اس کو جب پیدا کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ خود بھی کہتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے جب ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ جی ہاں، سورہ مبارکہ دہر میں جب انسان کا بیان ہوا تو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کس بات پر اکڑتا ہے انسان کے اس کے اوپر جو ہے ایک وقت ایسا آیا کہ
وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. قابل ذکر شے قابل ذکر شے نہ تھا, یعنی اس طرح کو اس کا ذکر کر سکے, اس کا ذکر کر دو. آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ وہ کیا ہے, جس کو میں کہوں فائل ان ریکگنائزڈ فائل فارمیٹ تھے. آپ کا کوئی بھی سافٹ ویئر دنیا کا یہ بیان کرنے سے قاصر تھا کہ یہ فائل کس فارمیٹ کی ہے, کیسے چلے گی, ریکگنائز ہی نہیں کر رہا ہوں میں. اس کو ہیولا کہتے ہیں, ایک ہیولا تھا. اچھا, اب لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہیں تھے, کچھ تھا. شیئن لم یکن شیئن مذکورا, قابل ذکر شے نہ تھے لیکن شے تھے. شے تو تھے, قابل ذکر نہ تھے. Well, you are not supposed to, you are not able to define that format, that what type of format you have. But format تھا. Definitely there must be some format, but آپ وہ بیان نہیں کر سکتے کہ which file format. جیسے ہم کمپیوٹر لینگویج میں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں پتا کہ وہ کس ایکسٹینشن کی. ایگزیکٹلی, ایکسٹینشن کی بات تو آتی ہی اس وقت ہے جب ریکگنائز ہو جاتا ہے کہ یہ دس فائل بلانگس ٹو پرٹیکولر سافٹ ویئر, تو اس کا ایکسٹینشن ڈال کر ہم اس کو وہاں سے کھول لیتے ہیں. تو یہ تو ان ریکگنائزڈ ہے, تبھی تو ایکسٹینشن نہیں مل رہا ہے اس کا. اس سے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آیا کہ دوسری طرف مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کس بات پہ اکڑتا ہے انسان, کہ چربی سے دیکھتا ہے, گوشت سے بولتا ہے, ہڈی سے سنتا ہے. یہ دیکھیے 3 جملوں میں انسان بیان کر دیا. چربی سے دیکھتا ہے, گوشت سے بولتا ہے, ہڈی سے سنتا ہے. مطلب انسان کو اکڑنے کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس, جس کی ابتدا جو ہے وہ نجس, اور جس کی انتہا جو ہے وہ ایسی کہ اگر غسل سے پہلے ہاتھ مس ہو جائے اس سے تو آپ کو غسل مس میت کرنا ہوگا. تو جس کی ابتدا نجاست تھی, جس کی انتہا غسل سے پہلے نجاست ہے, تو کس بات پہ کرتا ہے انسان؟ اس بات یہ احساس دلایا ہے. لیکن یہ انسان کے ظاہر کا بیان ہے, وہ چیز جو انسان کا باطن ہے. یعنی کہ اگر انسان اپنے باطن کو ایسا بنائے کہ اس کا رہنا اس کے لیے نہ ہو, خدا کے لیے ہو, تو پھر اس کی موت بھی اس کو نجاست کے قریب اس انداز سے نہیں لے کے جائے گی, بلکہ اگر یہ شہید ہو گیا ہے تو اس کو اسی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے گا. اس کے لیے اصلاً غسل کی ضرورت بھی نہیں ہے. شہید کو انہی خون آلود کپڑوں میں ہی دفنا دیا جاتا ہے, شہید ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ گواہ اور گواہی دیتے ہوئے گیا ہے, زندہ ہے, اصلاً مرا ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں. وَلَا تَقُولُوا مَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, تو جو مر گئے اللہ کے راستے میں, مردہ نہیں کہا. ایک جگہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ایک جگہ قولو کی بات ہے, ایک جگہ تحسبن کی بات ہے. یعنی کہ ایک جگہ کہا ہے کہ کہو نہیں, ایک جگہ کہا ہے کہ گمان بھی نہ کرو, کیونکہ اس کی زندگی اس انداز کی زندگی ہے. اور عند ربہم یرزقون, اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پا رہے ہیں, زندہ ہیں. تو یہ انسان کی اپنی قدر ہے نا, کہ اپنے آپ کو کتنا بلند کرتا ہے, اتنا بلند کرتا ہے کہ پھر گویا وہ نہ رہا, پروردگار کی مرضی میں ضم ہو گیا. صحیح, تو جو اس کی مرضی ہے پروردگار, یعنی کہ جہاں خدا اس کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں پہنچ گیا. انسان کا رشد اس کو وہاں لے جاتا ہے. لیکن یہ پہچان ہے کہ انسان خدا دیکھنا کہاں چاہتا ہے انسان کو. یقیناً خدا انسان کو اپنے کمال کی طرف دیکھنا چاہتا ہے انشاءاللہ. آغا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت بہت محدود ہے, ایام اعزا بھی چل رہے ہیں. ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اسی عنوان کے ساتھ. اپنے میزبان سید میسر مذہب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.